وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا ہے شیطان؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن اس لیے ہے کہ اس نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں اور ان کو بہکانے کے لیے پورا زور لگا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجازت لے کر آئے ہیں کہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی جائے. اب وہ اپنا بہکانے میں لگا ہوا ہے اور مختلف تدبیریں وہ بہکانے کی استعمال کرتا ہے. آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، امیدوں میں لگاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے وسوسے سے پریشان ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو نماز میں بہت وساوس آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں. حالانکہ وساوس ایمان کی علامت ہے. صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے دل و دماغ میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہم مر جانا پسند کرتے ہیں مگر ان کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے، ظاہر صحیح و ایمان. ایک یہودی نے مسلمان سے کہا عجیب بات ہے، تم مسلمانوں کو بہت وسوسے آتے ہیں، ہم یہودیوں کو وسوسے آتے ہی نہیں. یہ کیا بات ہے کہ تم کو بہت وسوسے آتے ہیں مسلمانوں کو، ہم کو وسوسے نہیں آتے، یعنی یہودیوں کو. اس مسلمان نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہا چور وہاں جاتا ہے جہاں کوئی مال اسباب ہو، جہاں پورا گودامی خالی پڑا ہو وہاں چور کا کیا کام ہے. یعنی چور وہیں جائے گا جہاں کوئی سامان ہو. جہاں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، وہاں چور کا کیا کام ہے. شیطان ایمان کا چور ہے. وہ اس نے کے پاس جائے گا جس کے دل میں ایمان ہے. جہاں ایمان کا خانہ ہی نہیں ہے، پورا دل بنجر ویران ہے، وہاں شیطان کا کیا کام ہے. مومن کے دل میں ایمان ہے، اس لیے شیطان آتا ہے اور اس کو وسوسے اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ پیدا کرے گا، کبھی پیغمبر کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، یا پھر برے خیالات دل میں ڈالے گا، گناہ کے ارادے دل میں پیدا کرے گا، اس میں انسان کو لگائے گا. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، وہ بھول جائے گا کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے، کتنی رکعت ہوئی ہے، وہ بھول جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا. نماز کے بعد پوچھئے کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، سورہ 3 کے سورہ فیل، تو یہ بیچارے پریشان ہو گئے. اس لیے کہ دماغ کہیں اور تھا، شیطان نے کہیں لگا دیا. ویسے بھی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اطمینان سے نمازی میں سوچنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اس لیے نماز میں سوچتا رہتا ہے. اور کتنی رکعت ہوئی، کیا پڑھا گیا، بھول گیا. بعض لوگ آتے ہیں ایک آدھ 2 رکعت چھوٹ گئی اور پھر نماز میں شامل ہوئے
اب جب امام نے سلام پھیرا تو خیال آتا ہے کہ کتنی رکعت مجھ کو دہرانی ہے، 3 پڑھوں کہ 4 پڑھوں کہ 2 پڑھوں، وہ دماغ میں اس کے خیال آ رہا ہے، بھول گیا۔ اچھا ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو ہم بھی کوئی بے وقوف تو ہے نہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بازو والا ہے یہ بھی تو ہمارے ساتھی آیا تھا، یہ جتنی رکعت پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا۔ لیکن مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب بازو والا بھی بھول جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بازو والا جتنی پڑھے گا اتنی میں پڑھوں گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایک سورہ آل عمران پڑھتا ہے، دونوں رکوع نہیں کرتے، دونوں انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ پہلے رکوع کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی حرکت ہوئی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں تو بتایا گیا کہ وضو کے لیے الگ شیطان ہے، وہ وضو میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ نماز کے لیے الگ شیطان ہے، وہ نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، قرآن میں ہے، خوب وعدے کرے گا اور امیدیں دلائے گا، خوب لمبی لمبی امیدیں پیدا کرے گا، دل میں آرزویں پیدا کرے گا۔ اور خود شیطان کی زبانی قرآن میں ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ اللہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور امیدوں میں لگاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالیں، اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالیں۔ مطلب یہ کہ کوئی آدمی ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس کو یہ اس کام کے لیے آمادہ کروں گا کہ وہ عورتوں کے جیسا بن جائے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ کتنے مرد ہیں آپ دیکھیں کہ بال لمبے لمبے، ناخن لمبے لمبے، کچھ تو بالیاں بھی پہن لیتے ہیں، یعنی دیکھ کے ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، اس لیے کہ کچھ اس کا ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو مردوں میں یہ بیماری آتی ہے یہ شیطان کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے۔ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یعنی جو آدمی ہے وہ عورت بن رہا ہے، جو عورت ہے وہ آدمی بن رہی ہے۔ عورتیں جینس پینٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، بال چھوٹے چھوٹے کرا لیتی ہیں اور مردوں جیسے کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے۔ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے۔ اب اس بات کو سنیے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اچھا عمل نہ کرے، نیکی نہ کرے، بھلائی نہ کرے۔ اس کے لیے پہلے مرحلے میں وہ پورا زور لگاتا ہے کہ یہ آدمی کسی طرح نماز سے، ذکر سے رک جائے، غافل کرتا ہے۔ آدمی نے سحری کھا لی، اس کے دماغ میں ڈالے گا کہ سحری کھانا بہت عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اب پیٹ بھر گیا ہے اور نماز میں کچھ وقت ہے، ذرا لیٹ جاؤ، تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، ذرا آرام کر لو پھر نماز کے لیے چلنا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، نماز مل جائے گی، ابھی وقت ہے۔ آدمی لیٹا، اس نے نیند مسلط کر دی اور اب جو اٹھا تو معلوم ہوا کہ فجر بھی غائب، اشراق بھی غائب، چاشت بھی غائب، بہت دیر تک سویا رہا، نماز سے روک دیا اس نے۔
اسی طرح مختلف نیکیوں سے روکتا ہے، بھلے کام سے روکتا ہے۔ پھر جب انسان اس کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ نیکی سے روک رہا ہے مگر یہ روکا نہیں، نماز کے لیے آ گیا یا صدقہ خیرات اس نے کیا یا اور کوئی نیکی اس نے انجام دی، شیطان نے کوشش کی کہ روکے مگر یہ روکا نہیں، تو اب شیطان دوسرا وار استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے عمل کا ثواب اور اجر ضائع کر دے، اور وہ اس طرح کہ اس کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے، دکھاوا پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو کوشش کر رہا تھا کہ عمل ہی نہ ہو، اب جب عمل کر لیا گیا تو اب اس کی کوشش کرے گا کہ اس پر اس کو کوئی انعام نہ ملے، نیکی نہ ملے، اجر نہ ملے، اس کا عمل ضائع ہو جائے، اس کے لیے اس کے دل میں دکھاوا پیدا کرے گا، ریاکاری۔ دیکھو کتنے لوگ سو رہے ہیں، تم نماز کے لیے آ گئے، پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، خیال کرے گا کہ وہ فلاں بھی دیکھے فلاں بھی دیکھے، یا صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا سخی ہوں، میں غریبوں کو دیتا ہوں۔ اسی طرح عمل میں ریاکاری پیدا کرے گا تاکہ ثواب ضائع ہو جائے۔ پہلے عمل سے روک رہا تھا، اب عمل ہو گیا تو عمل کے ثواب کو ضائع کرنے کی محنت کرے گا۔ یہ ہے شیطان کا وار اور یہ ہے اس کی دشمنی۔ شیطان اس طرح انسان کے اعمال کا اجر ضائع کراتا ہے، اس کی نیکیاں برباد کراتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور اچھا سمجھیں، تو بس اس کے عمل کا ثواب باطل ہوا، ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنا عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ شیطان ہی ان کو اکساتا ہے، شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ سامنے والے کو بتاؤ۔ اگر اس نے عمل نہیں بھی دیکھا، سامنے ایسا شخص ہے جس نے عمل نہیں دیکھا یا کوئی عمل ہی اپنے گھر میں کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے بیان کرنے پر شیطان اس کو اکسائے گا کہ بیان کرو، اور بڑے خوبصورت طریقے سے آدمی بیان کرتا ہے۔ وہ جو رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا تو آسمان پہ ایک دمدار ستارہ نظر آ رہا تھا، یہ بتا رہا ہے، سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو آسمان پہ ایک دمدار ستارہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ جو دمدار ستارہ ہے اس کو دن میں بھی دکھ رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ سامنے والے کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھ چکا، حضرت نے پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں، انی لم اصلی البارحہ، پچھلی رات تہجد نہیں پڑھ سکا تھا، نماز نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے ابھی اس کو دہرا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اتريد ان تخبرنی الان، چاہتے ہو کہ تم مجھ کو بتاؤ کہ تم تہجد گزارو؟ انما ہما رکعتان، بس یہ تمہاری جو 2 رکعتیں ہیں بس 2 رکعتیں ہی ہیں، یعنی ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بس یہ تمہارا رکوع سجدہ یوں ہی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ کو بتاؤ کہ تم تہجد پڑھتے ہو؟ اتريد ان تخبرنی الان، اس کو ٹوکا۔ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کے اندر اخلاص ہو، وہ کوشش کرے گا کہ اس کا عمل لوگوں کی نگاہ سے چھپا رہے، اور جس کے اندر ریاکاری ہوگی وہ بہانے سے بتائے گا کہ میں عمل کرتا ہوں، اور اس طرح شیطان اس کے عمل کا ثواب ضائع کر دے گا، عمل کا ثواب غائب ہوگا۔ ایک بزرگ تھے محمد ابن اسلم، وہ عجیب بات کہتے تھے،
ارشاد فرماتے تھے لو قدرت ان اتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء، کہ اگر مجھ کو یہ قدرت ہو کہ میں کسی ایسی جگہ نفل نماز پڑھوں کہ مجھ کو میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے دونوں فرشتے بھی نہ دیکھ پائیں تو میں ضرور ایسا کروں گا، اس لیے کہ مجھ کو ریاکاری سے بہت ڈر لگتا ہے، خوف من الریا، ریا سے بچنے کے لیے ایسا کروں گا۔ یعنی جو فرشتے اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسی تدبیر نکل جائے یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں یہ دونوں فرشتے بھی موجود نہ ہو، میں وہاں جا کر نفل نماز پڑھوں گا تاکہ میرا عمل محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر ملے۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنا چاہتا تھا، نیک ظاہر کرنا چاہتا تھا، خوب گردن جھکا کے بیٹھا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ خشوع و خضوع سارا اسی کے دل میں ہے، اور حضرت جنید بغدادی کا سگا بھتیجا ہے تو یہ گردن جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، پارسائی ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے محسوس کر لیا، فرمایا گردن سیدھی رکھ، تواضع اور خاکساری کا تعلق گردن سے نہیں ہے، دل سے ہے، تواضع دل سے ہوتی ہے، خاکساری دل سے ہوتی ہے، آدمی دل سے یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ میں بہت حقیر فقیر ہوں، اور اگر اسی حقیر فقیر کو آپ چوتھی صف میں بٹھا دیں تو دل میں آپ کو 72 گالی دے گا، اس لیے کہ دل میں کبر بھرا ہوا ہے، زبان سے کہتا ہے میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، میں تو بہت گنہگار ہوں، لیکن اندر تکبر کا بت بیٹھا ہوا ہے، دل میں غرور بھرا ہوا ہے۔ تو آدمی کا عمل ضائع ہو جائے اس کے لیے شیطان دکھاوا دل میں لاتا ہے۔ اب ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی بتاتا ہوں، شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ریاکاری کا ڈر بتا کر بھی عمل سے روکے، یہ بھی اس کا ایک وار ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آدمی چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھے مگر شیطان دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ تو ریاکار ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ، بس وہ آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے تو میری نماز باطل ہو جائے گی، یا وہ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے مگر شیطان کہتا ہے تیرے اندر اخلاص تو ہے نہیں، کہاں تو خرچ کر رہا ہے، بس وہ صدقہ خیرات سے رک گیا۔ یہ بھی شیطان کا وار ہے، بہت بڑا اس کا دھوکہ ہے۔ اگر شیطان دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ تو ریاکار ہے، عمل مت کر، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے یہ کہے کہ اگر میری نیت میں کچھ کھوٹ بھی ہے تو میں عمل کرتا رہوں گا اور اللہ سے مانگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے عمل میں اخلاص پیدا کر دے، عمل نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، عبادت نہ چھوڑے۔ شیطان چاہے کتنا ہی آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ریاکار ہیں اس لیے عمل نہ کریں، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ شیطان کی نصیحت نہ مانیں، بلکہ یہ کہیں کہ اگر میری نیت میں کچھ خرابی بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اچھے عمل کی، اچھی نیت کی توفیق دے گا، عمل کرتے رہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ آدمی عمل کرتا ہے، پہلے اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، عمل پہلے دکھاوے کے لیے، پھر وہ عادت بن جاتا ہے، پھر عبادت بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ عمل نہ چھوڑیں، عمل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہیں۔ اب ریاکاری کے چند علاج بتاتا ہوں، دکھاوے کے چند علاج بتاتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ دکھاوا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دھیان میں لائے اور یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے،
مجھے عمل تو بس اس کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ بھی خیال کہ اگر میں ریاکاری اور دکھاوا کروں گا تو میرے عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں میرا عمل میرے منہ پر مار دے گا۔ بار بار یہ خیال کریں کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، کام بنانے والا ہے، جنت دینے والا ہے۔ میں عمل کروں گا تو بس اپنے اللہ کے لیے کروں گا، کسی غیر اللہ کے لیے میں عمل نہیں کروں گا۔ دوسری بات، انسان جہاں تک ہو سکے اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، یعنی جو نفلی عمل ہے یا جو گھر میں کرتا ہے یا جو لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر کیا جا سکتا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت میں ریاکاری پر جو سزا ہے، ریاکاری پر جو عذاب ہے، اس کو سوچا کرے، اس پر غور کرے۔ دنیا میں ریاکاری کا عذاب یہ ہے، من سمع اللہ بھی ومن راء اللہ بھی۔ حدیث میں جو شہرت کی طلب رکھتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے، یعنی اگر کوئی دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ مجھ کو نیک سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ریاکار ہے، یہ نمائشی انسان ہے، اس کی ذلت ہوگی، عزت چاہتا ہے ذلیل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو ریاکاری پر ملتی ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکار انسان کا عمل اس کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا کہ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا اب جا اسی سے تو ثواب لے لے۔ یعنی جن لوگوں کی نگاہ میں تو نیک اور پارسا بننا چاہتا تھا، جا انہی سے تو جا کر اس کا اجر و ثواب لے لے، اس کا انعام لے لے۔ چوتھی بات، عام طریقے پر یہی خیال ہوتا ہے نا کہ انسان مجھ کو اچھا سمجھیں گے، فلاں آدمی مجھ کو نیک سمجھے گا، فلاں مالدار ہے اس کی نگاہ میں میری عزت ہو جائے گی، فلاں منصب والا ہے وہ مجھ کو چاہنے لگے گا، میری عزت کرے گا۔ یہ انسان کے دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، اس کا علاج اس طرح کرے کہ یہ دل کو سمجھائے، اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ جو دنیا کے انسان ہیں، مال والے، منصب والے، اقتدار والے، عہدے والے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، دنیا بنانے والا اللہ ہے، آخرت بنانے والا اللہ ہے۔ یہ دنیا کے سارے انسان مل کر مجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے سارے انسان مل کر مجھ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جو ہوتا ہے وہ بس اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر میں اللہ کے لیے کوئی عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے عمل میں جان پیدا کر دے گا اور اجر عطا کرے گا۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھائے کہ دنیا کے انسانوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے انسان سب عاجز اور بے بس ہیں، سب فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن میں ہے دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو، بے بس ہو۔ یعنی اگر کوئی بادشاہ بھی ہے تب بھی وہ فقیر ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، اللہ کے آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح علاج کرے اور اپنے دل کو سمجھائے۔ پانچواں اور آخری علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، کسی صاحب دل سے بیعت ہو جائے، مرید بنے، ان سے ذکر سیکھے، ان سے اپنے دل کی اصلاح کرائے۔ اور اگر ریاکاری کی بیماری دل میں ہے تو اپنے شیخ سے، اپنے پیر صاحب سے علاج معلوم کرے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، ریاکاری ہے، کیسے دور ہوگی۔ وہ جو علاج بتائے اس پر انسان عمل کرے، اس سے اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برے عمل سے حفاظت فرما، فخر اور غرور سے حفاظت فرما، اللہ شیطان کے جال سے حفاظت فرما، اللہ شیطانی اثر سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ شیطان کے ورغلانے اور بہکانے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں نیک اور دیندار بنا، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور دیندار بنا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں نعمت اور عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی نعمت، عافیت اور کامیابی عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم فرما، صحت اور عافیت اور قوت عطا فرما، تندرستی اور توانائی عطا فرما، اور اللہ جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گیلے میں سلا کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کو قوت عطا فرما، صحت عطا فرما، توانائی عطا فرما، محتاجی اور مجبوری سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان ماں باپ کو جنت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اللہ تعالیٰ مرحوم ماں باپ کو جنت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری رضا عطا فرما، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرا ڈر عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرا خوف عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیرے نام پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی محتاجی، معذوری اور مجبوری سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر دکھ کو دور فرما، اللہ تعالیٰ جو بے قصور گرفتار ہے انہیں رہائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ رمضان کے اس دوسرے عشرے میں ہمیں مغفرت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ رمضان خیر و عافیت، برکت، طاعت اور عبادت کے ساتھ گزارنے کا موقع عطا فرما، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ خوب سجدے کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برا دور فرما، اللہ تعالیٰ ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہم سے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو جنت میں جانے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچنے والا بنا، اللہ تعالیٰ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، تیرے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ تیری یاد ہمارے دل میں بسا دے، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر ہمارے رگو ریشے میں پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو نور عطا فرما، زبانوں کو نور عطا فرما، ہاتھ پیر میں نور عطا فرما، اللہ تعالیٰ
والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے، شیاطین کے شر سے، نفس کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد